بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں اس طرف سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس طرف نگاہ اٹھائی تو تھوڑی دیر میں ایک صاحب مسجد میں آئے۔ ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور وہ بائیں ہاتھ میں جوتا اٹھائے ہوئے تھے۔ ہمیں ان پر بہت رشک آیا کہ یہ شخص کتنے خوش قسمت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو گئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، ذرا معلوم تو کروں۔ چنانچہ جب وہ گھر جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ساتھ چلا گیا۔ راستے میں نے ان سے کہا کہ میں 2-3 دن آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ ان کی اجازت کے بعد میں ان کے گھر چلا گیا۔ جب رات ہوئی اور بستر پر لیٹا تو میں سویا نہیں تاکہ دیکھوں کہ وہ رات کو اٹھ کر کیا کرتے ہیں، لیکن ساری رات گزر گئی، وہ اٹھے نہیں اور نہ ہی تہجد کی نماز پڑھی، بلکہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ پھر پورے دن بھی ان کا کوئی خاص عمل نہیں رہا، صرف فرض نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنے کے لیے گئے۔ ان کے علاوہ نہ تسبیح نہ ذکر، کچھ بھی نہیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے اور ان 3 دنوں میں فرائض و واجبات کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، تو میں آپ کا وہ عمل دیکھنے آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ لیکن میں 3 دن آپ کے یہاں رہا، میں نے صرف فرض نمازیں پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا، ذرا وہ خاص عمل بتائیے، بہت مہربانی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے تو میرے لیے نعمت ہے۔ دیکھو، مجھ سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، نہ نفل نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں اور نہ زیادہ تسبیح وغیرہ پڑھتا ہوں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور نہ کسی سے بغض رکھتا ہوں۔ شاید اسی عمل کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جنتی کہا ہے۔ مسند احمد۔ محترم سامعین و ناظرین، جانتے ہو وہ خوش قسمت صحابی کون ہیں؟ وہ ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسد اور بغض وغیرہ سے اپنے دل کو پاک رکھا تو ان کو کتنا بڑا مرتبہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اس لیے دیکھو، کبھی کسی سے حسد نہ کرو۔ حسد کہتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت، مثلا علم و ہنر، صحت و تندرستی، مال و دولت، آرام و راحت یا کوئی اور چیز ملی ہو اور کوئی یہ تمنا کرے کہ کاش اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز چھین لیتا، یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر جلنے کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی روحانی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، خصوصاً جنت سے دور ہو کر اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسد و بغض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے عبرت ضرور حاصل کریں گے۔ اس طرح کے واقعات و حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔